اتنے بڑے آسمان کو بنانے والا اللہ کیسا ہوگا؟ کوئی تو ہے ان بادلوں سے بارش برسانے والا۔ دیکھو کیسے یہ سوکھے درخت ہرے بھرے ہو رہے ہیں۔ اس نظام کو چلانے والا اللہ کیسا ہوگا؟ مکہ ایک ایسا شہر جہاں ہر گھر میں ایک نیا خدا تھا، ہر قبیلے کا الگ خدا، ہر ضرورت کا الگ خدا، حتیٰ کہ اللہ کا گھر کعبہ بھی ہوبل، لات، منات اور عزا جیسے ان نام نہاد خداؤں سے بھرا ہوا تھا۔ مختلف چیزوں سے بنے ان بتوں کو مکہ کے ہر گھر میں سجا کے رکھا جاتا تھا۔ بت پرستی اس قدر تھی کہ بت مکہ والوں کی تجارت کا سب سے اہم حصہ بن چکے تھے، جنہیں بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے ان خداؤں کو خوش کرنے کے لیے لوگ طرح طرح کے میوے، کھانے پینے کا سامان اور قیمتی تحفے ان کے سامنے رکھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایسا کرنے سے ان کے یہ نام نہاد خدا خوش ہوتے ہیں۔ ارکم بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ میں قینان سے خدائے ہوبل کے لیے تحفے لایا ہوں۔ لیکن پھر شرک کے اس شور میں ایک پرسکون آواز گونجتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے مکہ والوں، ان بتوں کی عبادت چھوڑ کر اسے ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام نے مشرکین مکہ کو بے چین کر دیا۔ یہ کیسی گستاخی ہے؟ یہ ہمارے خداؤں کی توہین ہے۔ کیا ہم اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سوال پوچھا جس سوال نے آسمان کا سینہ چیر کر رکھ دیا۔ اپنے خدا کا تعارف تو کراؤ، وہ کس چیز سے بنا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ اس کا خاندان کیا ہے؟ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت خاموش ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کائنات نے ایک پل کے لیے اپنی سانسیں روک لی۔ لیکن پھر آسمانوں کا سینہ چیرتے ہوئے اس گستاخی کا جواب آیا، ایسا جواب جس کا ہر لفظ شرک اور کفر کو کاٹنے والی تلوار کی طرح تھا۔ اللہ کا وہ تعارف جس کے بعد کسی تعارف کی گنجائش نہ رہی۔ یہ نچوڑ ہے قرآن کی چھوٹی سی اس سورہ کا جو 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یہ اثر انداز واقعہ ہے سورہ الاخلاص کا۔ اخلاص یہ عربی لفظ خالص سے نکلا ہے جس کے معنی ہے پاکیزگی یا خلوص۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ لفظ اخلاص اس سورہ میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوا، تو پھر اس کا نام سورہ الاخلاص کیوں ہے؟ یہ نام اسے اس کی تھیم، اس کے موضوع کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ یہ سورہ خالص توحید یعنی اللہ کے خالص اور غیر ملاوٹی وحدانیت کا نچوڑ ہے۔ یہ ایمان کا وہ اعلان ہے جو مومن کو پاک کرتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس سورہ کے نازل ہونے کی کہانی کی طرف جو بہت ہی دلچسپ ہے۔ بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، یعنی یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی اور مکہ میں اسلام کے ابتدائی دور میں ہی نازل ہوئی۔ اس کے مکی ہونے کی ایک مضبوط دلیل ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی تپتی ریت پر لیٹا کر سینے پہ ایک بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا کہ اپنا دین چھوڑ دو، لیکن اس تکلیف میں بھی ان کا ایک ہی جواب تھا، احد احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ احد لفظ براہ راست سورہ الاخلاص سے لیا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سورہ الاخلاص مکی دور میں ہی نازل ہوئی، لیکن پھر بھی علماء کی اپنی اپنی تحقیق ہے۔ کچھ علماء کے مطابق سورہ الاخلاص مشرکین مکہ کے ان سوالوں کے جواب میں نازل ہوئی جو سوال انہوں نے اللہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے۔ جیسے کہ مکہ کے ایک شخص عامر بن طفیل نے مذاق اڑاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ کیا وہ سونے سے بنا ہے یا چاندی سے یا لوہے سے؟ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ کے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیں آپ کا رب کیسا ہے؟ اس نے فرشتوں کو نور سے، آدم کو مٹی سے
اور آسمان کو دھوئیں سے بنایا، تو آپ کا رب کس چیز سے بنا ہے؟ اسی طرح نجران کے عیسائیوں کا ایک گروپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انہوں نے بھی ٹھیک ایسا ہی سوال کیا۔ ہر کوئی ایک جسمانی تعارف چاہتا تھا، کیونکہ وہ ایسے معبودوں کے عادی تھے جو پیدا ہوتے تھے، جن کے خاندان ہوتے تھے، جو مختلف چیزوں سے بنتے تھے اور جن کا خاتمہ بھی ہوتا تھا۔ ان تمام سوالات کے جواب اللہ نے سورہ الاخلاص کی صورت میں نازل کیا۔ اب اس سورہ کا لفظ بلفظ مطلب سمجھتے ہیں۔ اس میں ٹوٹل 4 آیات ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں اگر واحد لفظ آتا تو اس کا مطلب بھی ایک تھا، لیکن اس ایک کے بعد 2، 3 یا 4 بھی آ سکتے تھے، یعنی گنتی کا واحد۔ مگر یہاں واحد نہیں بلکہ احد لفظ آیا ہے۔ احد کا مطلب ہے مطلق وحدانیت، ایبسولوٹ وننس، وہ ایک جس کے بعد کوئی دوسرا نہیں آتا۔ احد لفظ عربی زبان میں قرآن کے بعد صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دوسری آیت ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد کے کئی معنی ہیں، جیسے کہ انڈیپینڈنٹ، پرفیکٹ۔ الصمد اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ وہ نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، بلکہ وہ ان ساری ضروریات سے پاک ہے۔ الصمد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ ذات جس کی طرف مصیبت اور پریشانی میں رجوع کیا جائے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا۔ یہ آیت عیسائیوں کے عقیدے کو رد کرتی ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور یہودیوں کے عقیدے کو رد کرتی ہے، جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور ان مشرکین کے عقیدے کو رد کرتی ہے جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی اولاد کہا۔ کسی کے پیدا ہونے یا کسی کی پیدائش کا ذریعہ بننے کا مقصد ہوتا ہے اپنی نسل کو آگے بڑھانا، اور یہ وہی مخلوق کرتی ہے جنہیں اپنی نسل کے ختم ہو جانے کا ڈر ہو، جیسے انسان، حیوان، پرندے وغیرہ۔ لیکن اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس لیے اسے نہ نسل کی ضرورت ہے نہ ہی خاندان کی۔ یہاں پہ یہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ اللہ اس چیز سے بھی بالکل پاک ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن له کفوا احد، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں، یعنی اللہ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہے۔ سورہ الاخلاص کے بہت سے فضائل ہیں، اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ سورہ 1/3 یعنی 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ پورا قرآن بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ توحید یعنی اللہ کی پہچان، اللہ کی وحدانیت، رسالت، نبوت اور الہی قانون یعنی وہ لاز جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ آخرت یعنی آخرت کا دن۔ سورہ الاخلاص خالص توحید ہے۔ یہ قرآن کے پہلے اور سب سے اہم حصے کی سمری ہے، اس لیے اسے سمجھ کر پڑھنا گویا قرآن کے سب سے بنیادی پیغام کو اپنے اندر زندہ کر لینا ہے۔ اس آسان سی اور چھوٹی سی سورہ کی فضیلت ہمارے تصور سے بھی بہت اونچی ہے۔ اس سورہ سے محبت کا صلہ جنت ہے۔ ایک صحابی اس سورہ کو ہر نماز میں پڑھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، اس سورہ میں اللہ کی صفات ہے، اس لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس سے محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ سورہ الاخلاص صرف ایک سورہ نہیں، یہ آپ کے اور میرے رب کا تعارف ہے۔ یہ ایسا آئینہ ہے جس میں ہمیں اللہ کی ذات کی جھلک دکھائی دیتی ہے، پاک، بے مثال اور ہر ضرورت سے بے نیاز۔ ایک مومن کی حیثیت سے سورہ الاخلاص کو معنی کے ساتھ پڑھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہر رشتہ پہچان سے ہے، اور اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ تبھی مضبوط ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کو پہچان پائیں گے، کیونکہ اللہ کو پہچاننا زندگی کا سب سے بڑا ٹریجر ہنٹ ہے، اور سورہ الاخلاص اس خزانے کا نقشہ ہے۔ اور ایک ضروری بات، ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں۔ جب بھی برے حالات آپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو ایسے میں اس ذات کی طرف رجوع کریں جو الصمد ہے۔ اس ایمانی سفر کو جاری